ناظرین گرامی، سانع کربلا کی ہمہ گیری سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بظاہر یہ چند افراد پر مشتمل چھوٹی سی اللہ والی جماعت کی شہادت کا رنگین واقعہ ہے، مگر اپنی انفرادیت کے اعتبار سے تاریخ عالم کا وہ روشن ترین باب ہے جس کی تابانیاں تا ابد آباد و قائم رہیں گی۔ اس واقعہ کی ہمہ گیر وسعتوں کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ کئی صدیوں کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی اثر افرینیوں میں ذرا برابر بھی کمی نہ آ سکی۔ دنیا کا شاید کوئی ہی ایسا آدمی ہو جو اس دردناک واقعہ سے واقف نہ ہو۔ واقعات کرب و بلا میں سے ایک واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ناظرین گرامی، کنز الغرائب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی کی ایک خوبصورت بیٹی اچانک بیمار ہو گئی۔ اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، علاوہ ازیں اس کو متعدد امراض نے گھیر لیا، چنانچہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بیکار ہو گئے۔ شہر سے باہر اس کے باپ کا ایک باغ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی تبدیلی آب و ہوا اور تغیر مکان کی بنا پر اس باغ میں لے جایا کرتا کہ شاید وہاں اس کی بعض بیماریاں زائل ہو جائیں۔ اس لڑکی نے اس باغ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کا باپ ہمیشہ اس کے پاس رہتا اور اسے مختلف باتوں سے تسلی دیا کرتا۔ ایک روز اس معذور بیٹی کا باپ کسی ضرورت کے لیے شہر گیا اور بیٹی کو باغ میں اکیلی چھوڑ گیا۔ اتفاق سے اس روز اس کا کام نہ ہو سکا اور اسے وہ رات شہر میں گزارنا پڑی، جبکہ اس کی بیمار بیٹی نے ایک درخت کے نیچے تنہا رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اس معذور لڑکی نے دوسرے درخت سے ایک پرندے کے زار زار رونے کی آواز سنی تو وہ لڑکی بھی اپنی بیماری پر رونے لگی۔ جب وہ لڑکی مسلسل اس پرندے کا رونا سنتی رہی تو اس لڑکی کا جھکاؤ اس پرندے کی طرف ہو گیا اور ایک عجیب قسم کا درد اس کے دل میں بھر آیا۔ وہ گھسٹتی ہوئی اس درخت کے پاس پہنچی اور اگرچہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں تاہم اس نے اپنا سر اوپر اٹھا کر درخت کی طرف توجہ دی۔ اتفاق سے اس کی آنکھ میں گرم خون کا قطرہ گرا اور اس کی آنکھ روشن ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک پرندے کے پروں سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ اچانک اس کے ہاتھ پر ایک قطرہ گرا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پر دوسرا قطرہ گرا تو اس نے اسے اپنی دوسری آنکھ پر مل لیا اور اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ پھر اس لڑکی نے ایک قطرہ اپنے ہاتھوں پر ملا تو اس کے ہاتھ متحرک ہو گئے، پاؤں پر ملا تو وہ چلنے لگ پڑی۔ وہ لڑکی تندرست ہو کر اور روشن آنکھوں سے اٹھی اور باغ کے گرد گھومنے لگی اور ہر طرف کے چکر کاٹنے لگی۔ اس کا باپ آیا تو اس نے ایک لڑکی کو باغ کے چکر کاٹتے دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس نے پوچھا، اے لڑکی، تو کون ہے؟ میں اس درخت کے نیچے اپنی نابینا اور مفلوج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، وہ کہاں گئی؟ لڑکی نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے ابا جان، میں تیری بیٹی ہوں جسے تو مبتلائے امراض چھوڑ گیا تھا۔ یہودی نے یہ بات سنی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی لڑکی سے تندرست ہونے کا واقعہ پوچھا۔ اس نے اپنے باپ کو تمام واقعہ سنایا اور اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی نے جب نظر اٹھا کر اس درخت پر دیکھا تو اسے ایک پرندہ نظر آیا جس کے بال اور پر خون آلود تھے۔ یہودی نے کہا، اے ہمایوں بال، فرخندہ فال، خجستہ مال پرندے، تیرے پروں پر یہ خون کیسا ہے اور اس میں کہاں کی صحبت کا اثر ہے؟ یہودی کی ہدایت کے لیے با فضل خدا کے ساتھ پرندہ بولنے لگا،
اور فصیح زبان سے گویا ہوا، کہنے لگا کل ہم پرندے جمع ہو کر آب و دانہ کی تلاش میں اڑتے جا رہے تھے، جب دوپہر کا وقت ہوا اور ہوا انتہائی گرم ہو گئی تو ہم فلاں صحرا میں ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گئے اور جو کچھ کسی نے کھایا پیا تھا ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ اچانک ہم نے آواز سنی، اے پرندو، کربلا میں امام عالی مقام حسین علیہ السلام آفتاب کی سورج کی گرمی سے بھن گئے ہیں اور تم سائے کی پناہ میں آ گئے ہو۔ اہل آسمان و زمین ان کے درد و الم میں مشغول ہیں اور تم آب و دانہ گننے میں مصروف ہو۔ پرندہ کہنے لگا ہم الہام الہی کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا چکا تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام کے جسم پاک سے خون جاری تھا۔ ہم سب اس پر رونے لگے اور خود کو امام علی مقام حسین علیہ السلام پر گرا دیا اور اپنے پروں کو ان کے ساتھ ملنے لگے۔ میرے پروں پر یہ وہی خون ہے جس کا قطرہ جہاں گرتا ہے خیر و برکت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہودی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا اگر امام علی مقام حسین علیہ السلام کے نانا جانے برحق نبی نہ ہوتے تو ان کے بیٹوں میں یہ برکت نہ پائی جاتی اور میری بیٹی حسین علیہ السلام کے خون پاک کے قطرات سے صحت یاب نہ ہوتی۔ پس وہ یہودی اپنے تمام گھر والوں، متعلقین اور خویش و اقارب کے ساتھ دارہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جب اس سے اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھی جاتی تو وہ یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کرتا اور ساتھ میں یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہو جانا تعجب خیز نہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔